یہ آوازیں اندر سے آ رہی ہیں نا؟ سہراب نے گاڑی کا گیٹ کھولتے ہوئے اس کی جانب ہاتھ بڑھایا جب حکمہ نے اس کا ہاتھ تھام کر تشویش سے کہا تھا۔ گھر کی اندرونی جانب سے کسی کے بے انتہا اونچی آواز میں بولنے کا شور آ رہا تھا باہر تک۔ ہاں شاید۔ سہراب نے اس کو باہر نکلنے میں مدد دینے کے ساتھ سامنے دیکھا تو فردان کی گاڑی کھڑی تھی۔ شاید نہیں، یقیناً۔ لمحے بھر کو آنکھیں موندتے اس نے غصہ پینے کی کوشش کی۔ اندر فردان صاحب ایک نیا تماشا لگا چکے ہوں گے یقینی طور پر، اس نے سوچا۔ سہراب جلدی چلی، کہیں گھر میں کوئی چور تو نہیں گھس آیا۔ بابی آپ بھی آئیے ہمارے ساتھ۔ حکمہ شدید پریشانی کی کیفیت میں مبتلا ہوتی اس سے ہاتھ چھڑوا کر آگے بڑھنے لگی۔ حکمہ اتنی پریشان نہیں ہو، کوئی چور نہیں ہے اندر۔ اس نے اس کے ہاتھ چھڑوانے والی کارروائی کو ناکام بناتے ہوئے سختی سے کہا۔ ان دونوں کے پیچھے کھڑی آمنہ الگ فکر مند ہوتی اپنے بیگ سے گھر کی چابیاں نکالتے ہوئے آگے بڑھی۔ آپ کو کیسے پتہ چلا سہراب؟ حکمہ نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے بوکھلاہٹ بڑے لہجے میں کہا۔ سہراب اس کی بات کا بغیر کوئی جواب دیے تعصب سے سر ہلاتا اس کو اپنے ساتھ لیے احتیاط سے آمنہ کی جانب بڑھ گیا۔ فردان ہے اندر، باہر اس کی ہی گاڑی کھڑی ہے۔ اس کی سنجیدگی سے کہی بات پر گردن موڑ کر حکمہ نے جو ہی پیچھے دیکھا تو احساس ہوا فردان کیا شمس کی گاڑی بھی کھڑی تھی وہاں، جن کو بے دہانی میں وہ دیکھ ہی نہ سکی تھی۔ شمس کے ساتھ لڑائی ہوئی ہوگی ان کی، یقیناً۔ یا اللہ، سہراب آپ کا دوست بہت تکلیف دے رہا ہے میری دوست کو، حکمہ نے تڑپ کر روحان سے لہجے میں کہا۔ تم فکر نہیں کرو، وعدہ کرتا ہوں اگر اس نے اندر کوئی تماشا کیا ہوا تو میں بھی پھر اس سب میں تمہارے ساتھ ہی کھڑا ہوں گا۔ تھک گیا ہوں میں، اس کو زبان سے سمجھاتے اب ہاتھوں کی باری ہے، سہراب نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ حکمہ نے اس کی جانب دیکھا تو اس کے چہرے پر چٹانوں کی سی سردی تھی۔ میرے خدا، یہ کیا ہوا ہے یہاں؟ وہ تینوں جو ہی گھر میں داخل ہوئے، شمس کے چہرے کا بگڑا نقشہ دیکھا۔ حکمہ اور آمنہ دونوں ہی حیرت کے شدید جھٹکے میں مبتلا ہو گئی۔ وہ دونوں تڑپ کر اس کے جانب بڑھی۔ کس نے کیا ایسا تمہارے ساتھ شمس؟ حکمہ فوراً دو زانو ہوتی ہارون کے برابر میں بیٹھ گئی۔ شمس کی فکر، اس سے محبت ایک فطری عمل تھا۔ اس کے پھپھو کا بیٹا جو تھا وہ، مگر کڈنیپنگ والے حادثے کے بعد سے وہ اس کو سگے بھائیوں کی طرح عزیز ہو گیا تھا۔ فرشتے کے شوہر نے کیا ہے یہ سب۔ حکمہ، دیکھے کیا حال کیا ہے میرا۔ شمس نے منہ میں آتا ہونٹ ٹشو پیپر میں تھوکتے ہوئے اپنی ہونٹ سے رنگی تھوڑی صاف کی۔ اٹھو، میں تمہیں ہسپتال لے چلتا ہوں۔ سہراب نے اس کی تشویشناک حالت دیکھتے ہوئے فردان کو دل ہی دل میں خوب صلواتوں سے نوازتے ہوئے شمس کو کھڑا کرنے میں مدد دی۔ نہیں، طالب رہنے دیتے ہیں، باہر حد سے زیادہ ٹھنڈ ہے، کہیں مزید کوئی اور مسئلہ نہ بن جائے۔ میں گھر ہی میں اس کی ڈریسنگ کر دیتا ہوں، ہڈی وغیرہ تو کوئی نہیں ٹوٹی اس کی، ہارون نے بائیں جانب سے شمس کو سہارا دیتے ہوئے کہا۔ ساتھ ہی وہ سب ڈائننگ روم میں آ گئے تھے۔ آخر اس ظالم نے کیا کیوں اس معصوم کے ساتھ تھا؟ آمنہ دراز قامت شمس کو دو آدمیوں کے سہارے چلتے دیکھ کر دل محسوس کے رہ گئی۔ بس دیکھ لے آمنہ، ابھی کتنا ظلم ہو رہا ہے مجھ پر، اف اللہ میرے۔ درد اس کو ذرا برابر بھی نہیں ہو رہا تھا۔ سیکیورٹی فورسز کی ٹریننگ میں وہ پتھر کا بن گیا تھا، مگر آمنہ اور حکمہ کی ہمدردی بٹورنا بلا لگ رہا تھا اسے۔ شمس میرے بھائی، تم پریشان نہ ہو، ابھی بھائی تمہیں ایسی ڈریسنگ کریں گے، سب بہتر ہو جائے گا۔ میں ذرا اندر سے بھائی کا میڈیکل باکس لاتی ہوں، گھبراؤ نہیں تم، حکمہ اس کو دلاسا دیتے ہوئے ہارون اور آمنہ کے بیڈ روم کی جانب بڑھ گئی، جبکہ سہراب آبرو اچکاتے کھڑا سوچ نظر سے شمس کو دیکھنے لگا، جس کے چہرے کے تاثر سے صاف ظاہر تھا کہ کہیں کوئی درد نہیں ہو رہا اس کو، لیکن اس کے باوجود بھی ہارون نہایت احتیاط سے اس کا خون صاف کر رہے تھے۔ یہ لے بھائی، جلدی سے اس کی ڈریسنگ کر دیں، خون بہت بہہ گیا ہے، کہیں چڑھنا تو نہیں پڑے گا۔ حکمہ نے ٹیبل پر میڈیکل باکس رکھتے ہوئے نہایت تشویش سے کہا۔ یار نہیں حکمہ، کچھ نہیں ہوا۔ ہارون کے بجائے شمس خود بول پڑا۔ بے سادگی میں اتنے اطمینان بڑے جملے نکل گئے تھے ہونٹوں سے، جس پر سہراب کا اپنی مسکراہٹ روکنا محال ہونے لگا، جبکہ حکمہ سر تائید میں ہلا کر پیچھے ہو گئی۔ جو ہی اس نے سہراب کی جانب دیکھا تو وہ شمس کی طرف دیکھا استہزائی انداز میں مسکرا رہا تھا۔ اسی پل سہراب نے بھی حکمہ کی طرف اپنا رخ کیا۔ نزدیک تصادم ہوا تو ہونٹ ہلا کر وہ سہراب سے اس کی مسکرانے کی وجہ پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ کوئی درد نہیں ہو رہا اس کو، تمہیں نظر نہیں آ رہا؟ ماحول میں رقص کرتی خاموشی کو سہراب کی باری آواز نے توڑا، جس پر اپنا بیت کھل جانے کے بعد شمس نے سرپرا کر آنکھیں واقع تھی۔ باقی سب ایک دم حیران ہو کر سب
چھوڑ چھاڑ سہراب کو دیکھنے لگے۔ کیا سچ ہی کہہ رہا ہوں؟ آپ لوگ سب ہی بہت معصوم ہیں، سہراب سرسری انداز میں کہتا مرغا کاؤچ کی طرف بڑھ گیا۔ میجر صاحب بہت درد ہو رہا ہے مجھے، آپ کیا میرے درد کا اندازہ میرے آنسو کریں گے؟ شمس نے آنکھیں زور سے جھپکتے ہوئے آنسو لانے کی ناکام سی کوشش کی۔ میں جھوٹے آنسو بھی پہچان لیتا ہوں میجر، ایسے ہی تو نہیں کہہ دیا تم نے مجھے؟ سہراب سینے پر بازو لپیٹتا ہوا ان کے سامنے سے ہٹ گیا۔ لیکن اتنے زخموں کے ساتھ کیوں نہیں درد ہوگا اس کو؟ آمنہ بھی سہراب سے نظر ہٹاتے ہوئے آنکھیں سکڑ کر شمس کو پرشوق نظر سے دیکھنے لگی۔ ارے اب ہم اس بات پر بحث کریں گے کیا کہ شمس کو درد ہو رہا ہے یا نہیں؟ زخمی تو ہے نا وہ؟ حکمہ چونکہ سب جانتے تھے شمس نے کس قسم کی ٹریننگ لی ہوئی ہے، سو وہ ان سب کے سامنے فوراً بات بنا گئی۔ شمس نے تشکر بڑی نظر سے اس کو دیکھا جو خاموش بیٹھے سہراب نے نوٹ کیا تھا۔ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں حکمہ، بہن ہو تو آپ کے جیسے جو ہر دکھ کو سمجھے۔ شمس نے دونوں ہاتھ دل کے مقام پر رکھتے ہوئے پیار بڑے لہجے میں اس سے کہا۔ سہراب صوفے پر بیٹھتا کندھے اچکا کے فیملی میٹر تھا، سو وہ آگے کیا کہتا۔ میں کچھ گرم بنا کر لاتی ہوں سب کے لیے، آمنہ یہ کہتی وہاں سے نکل گئی، جبکہ سہراب نے آنکھوں کے اشارے سے حکمہ کو اپنے ساتھ بیٹھنے کو کہا تھا، جس پر اس نے بوکھلاتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ ایک منٹ۔ وہاں سے باہر نکلتی آمنہ اگلی ہی ساتھ ڈرائنگ روم کی چوکھٹ پر رکی۔ آمنہ کے اس طرح رکنے پر حکمہ اور سہراب دونوں نے ایک ساتھ ان کو سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ فرشتے کہاں ہیں؟ آمنہ کی بات پر حکمہ کو بھی جیسے ہوش آیا تھا اس بات کا۔ سہراب کو بھی تشویش ہوئی، لیکن پھر فردان کو بھی منظر سے غائب دیکھا وہ سمجھ گیا کہ ساتھ ہی ہوں گے دونوں کے ہی۔ حالو بہت سیڈ ہے، حالہ ہی ان کو ساتھ لے کر گئے ہیں اوپر ان کی سیڈنس کم کرنے۔ بہت دیر سے خاموش کر پریشا نے گفتگو میں حصہ لیا۔ اس کی بات سن کر حکمہ اور آمنہ دونوں کو ایک ساتھ طے آیا تھا کہ میری بہن نے اس کے دکھوں کا مداوع کرنے کا ٹھیکہ لیا ہے۔ آمنہ اگلے ہی پلتان فن کری ڈرائنگ روم سے باہر نکل آئی، جس کے فوراً بعد حکمہ بھی ان کے پیچھے چل دی، جبکہ اندر موجود سہراب اور ہارون خاموش تماشائی بنے اور دوسری طرف شمس پریشے کو دیکھتے ہوئے آنکھ مار گیا۔ اب مزہ آئے گا، شمس نے دل ہی دل میں سوچا، اور ساتھ ہی وہ گردن پر آئے فردان کے نہانوں کے نشان پر انگلیاں پھرتا آرام دہ انداز میں صوفے پر بیٹھ گیا۔ یہ بالکل ٹھیک نہیں کیا تم نے سویٹی، اب ایسا کرو اوپر سے بھی کنڈی لگا دو دروازے کو، اور اس طرح میرے غصے پر تم قابو کر سکتی ہو۔ وہ فردان مستفادہ ایک دفعہ تیش آ جائے تو کھیل ختم، اور وہی تیش اٹھ جائے تو لگتا ہی نہ تھا کہ یہ وہی شخص ہے جو کچھ دیر قبل آصف شاہ بنا ہوا تھا۔ اس نے فرشتے کے وجود کو الہانہ نظروں کے حصار میں لیتے ہوئے کہا۔ دروازہ لا کر کے فرشتے اس کی جانب پلٹی مڑ کر دروازے سے ہی ٹیک لگا گئی، اور سینے پر ہاتھ رکھے وہ اپنی پھولتی ہوئی سانسیں استوار کرنے لگی۔ تمہاری سانسیں کیوں بے ہنگم ہو جاتی ہیں آج کل ذرا ذرا سی باتوں پر میری جان؟ فردان اس کے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھ کر آگے بڑھتا کمرے میں نسبت تمام لائٹس آن کر گیا۔ اس کی آواز میں واضح فکر تھی، آنکھیں بے حد پریشان جہاں وہاں نظریں پانی ڈھونڈنے کے لیے دوڑائیں تو کمرے کے ایک کونے میں ڈسپینسر نظر آیا تھا اسے۔ یہ لو پانی پیو شاباش۔ پانی کا گلاس اس کے لیے بھرتے ہوئے وہ فرشتے کی جانب پیش رفت کرتا گلاس اس کے ہونٹوں سے لگا گیا۔ فرشتے نے چور نگاہوں سے اس کو دیکھا تو وہ آنکھوں میں فکر کا جہاں آباد کے اپنے تمام تر محسوسات کے ہمراہ اس کی طرف متوجہ تھا۔ بس ٹھیک ہے، فرشتے نے اس کا ہاتھ دور کرتے ہوئے چہرہ پھیر لیا۔ فردان ایک مختصر نگاہ اس کے چہرے پر ڈالتا گلاس واپس رکھنے کے لیے پلٹ گیا۔ جیکٹ اتارے اپنی، فرشتے نے بغیر اس کی جانب دیکھتے ہوئے سپاٹ انداز میں کہا تھا۔ فردان اس کی بات پر جھٹکے سے پلٹا کہ کیا کہا تم نے؟ حیرت میں ڈوبا باری لہجہ تھا، تاثرات بیہو بہو لہجے ہی جیسے۔ وہ دھیمے مگر مضبوط قدم اٹھاتا اس تک چلتا ہوا آیا۔ جو میں نے کہا ہے وہ کرے۔ فرشتے نے کٹیلے سرد لہجے میں کہا۔ وہ اس کی پیش رفت کے باوجود بھی اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوئی تھی۔ آل رائٹ۔ اس وقت وہ اس قدر سنجیدہ تھی کہ مزید بات کو طول دیے بنا فردان کو فرشتے کی کہی بات پر عمل پیرا ہونا پڑا۔ ڈارک میرون جیکٹ اتار کر کاؤچ پر رکھتے ہوئے وہ واپس اس کے سامنے کھڑا ہوا۔ سویٹر بھی اتارے۔ فرشتے نے بازو سینے پر لپیٹتے ہوئے اس کی آنکھ میں آنکھیں ڈال کر کہا، لہجہ ہنوز ویسا ہی۔ ہنی، کس موڈ میں ہو تم؟ فردان نے اب کی بار رہا ہی نہ گیا۔ وہ گہری نظروں سے اس کو دیکھتا باری بوجھل لہجے میں گویا ہوا، ساتھ ہی اس کی کمر میں بازو حمل کرنے کے لیے اس نے آگے ہاتھ بڑھایا تھا۔ خبردار،
فرشتے فوراً بدھکا اس سے دور ہوئی، ساتھ ہی دونوں ہاتھ آگے کر کے اس کو مسجد قریب آنے سے باز رکھا تھا۔ اس نے جو بول رہی ہوں وہ کرے جلدی۔ اب کی بار وہ جنجلاہٹ بڑے لہجے اونچی آواز میں جی۔ سوربھ آنکھوں سے وحشت ٹپک رہی تھی۔ فردان کو وہ اپنے آپ میں نہ لگی اس وقت۔ اوکے ریلیکس ہوتا رہا ہوں، نہیں آ رہا قریب تمہارے، فردان نے ہاتھ فضا میں بلند کرتے ہوئے کہا، جس کے بعد اس نے سویٹر بھی اتار کر کاؤچ پر رکھ دیا۔ فرشتے کے دماغ پر تو نہ جانے اس وقت کیا سوار تھا، فردان کے سویٹر اتارنے پر بھی اس کو رتی برابر فرق نہ پڑا۔ وہ بس اس وقت شمس کی بات کو غلط ثابت ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتی تھی، مگر افسوس اس کا ایک لفظ بتایا ہوا سچ ہی تو تھا۔ یہ کیا ہے، یہ آپ کو گولی لگی آپ نے اور مجھے بتایا تک نہیں؟ فرشتے نے اشتعال بھرے لہجے میں اس کے بازو پر بندی پٹی کو دیکھ کر کہا۔ فردان زندگی میں پہلی بار ہڑبڑایا تھا، وہ بھی فرشتے کی حالت کے پیش نظر۔ فرشتے پلیز ریلیکس لیٹ می ایکسپلین۔ فردان اس کو کندھوں سے تھامتے ہوئے خود سے نزدیک کر گیا، اسٹے اوے ڈونٹ ٹچ می۔ فرشتے نے اس کے ہاتھ خود سے دور جھٹکتے ہوئے ہذیانی کیفیت میں اپنے بازو جھڑکے تھے۔ فردان کو کچھ سمجھ نہ آیا کہ وہ اب کیا کرے۔ وہ اس پر سختی کر کے ایک بار پھر کوئی سنگین غلطی کا مرتکب ٹھہرنا نہیں چاہتا تھا۔ ٹھیک ہے میں دور ہوں تم سے، اب پلیز میری بات سن لو تم تحمل سے۔ فردان ایک بار پھر ہاتھ فضا میں بلند کرتا قدرے درستگی سے گویا ہوا۔ فرشتے نے آنکھوں میں آتے آنسو اس کو دیکھ کر بے دردی سے رگڑے تھے۔ کیا بتاؤ گے تم؟ ہاں کیا بتاؤ گے، بولو۔ فرشتے اس کی جانب قدم بڑھاتے فردان کے سینے پر دونوں ہتھیلیاں مارتی آپے سے باہر ہونے لگی۔ فردان کے لیے اب یہ سب مشکل ترین ثابت ہونے لگا تھا۔ نچلا ہونٹ سختی سے دانتوں میں دباتا وہ خود ضبط کے کڑے مراحل سے گزر رہا تھا۔ کیا تحمل سے سنوں میں؟ ہاں یہی کہ اس وقت میں نے ضروری نہیں سمجھا تمہیں کچھ بھی بتانا، یا یہ کہ تم اتنی اہم نہیں ہو میرے لیے۔ بولو، یہی بولو گے نا تم؟ فرشتے فردان کے سینے پر پوری طاقت سے مکے برساتے ہوئے اپنے ہوش میں نہ تھے۔ بلاہر دو قدم پیچھے لیتے ہوئے وہ آنکھیں جھکائے سرخ انگارہ چہرہ لیا مدم مگر مجرمانہ لہجے میں بولا، جو بھی تھا وہ کہہ تو ٹھیک ہی رہے تھے کہ ہمیشہ کچھ پوچھنے پر وہ یہی سب بونڈی وجوہات ہی بتاتا تھا اس کو۔ فرشتے مزید ہذیانی ہوئی۔ فردان کا دل چاہا تھا اپنا سر کسی دیوار سے دے مارے۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا فرشتے، مجھے اپنی صفائی تو پیش کرنے کا موقع دو تم ڈیم اٹ۔ فردان بھی اس بار جنجلاہٹ بڑے لہجے میں غرا اٹھا۔ تم کیا بتاؤ گے مجھے؟ میں تمہیں بتاتی ہوں فردان مصطفیٰ، یہ سب تم نے مجھے اس لیے ہی نہیں بتایا تاکہ تم ایک بار پھر مجھے آزماؤ۔ ایک بار اتنی کڑی آزمائش سے میں گزری ہوں تمہاری وجہ سے، دوسری بار پھر تم نے خود سے متعلق اتنا بڑا سچ چھپا کر مجھے آزمایا تاکہ دیکھ سکے کہ اچانک پتہ چلنے پر میرا ری ایکشن کیا ہوگا، ہے نا؟ فرشتے اس کو دونوں کلائیوں پر اپنے نہن چبوتی فردان کو جنجلانے لگی۔ فردان زبان پر کفا لگائے کھڑا اس کو دیکھتا رہا۔ سزا دینا چاہتے ہو مجھے اس بات کی کہ میں نے تمہیں محبت کے ہونے پر یقین دلا دیا؟ تمہاری شکست ہوئی نا، وہ شکست تم کیسے برداشت کر لیتے؟ آخر تم ڈے اینڈ نائٹ تم کیسے کر لیتے ہارنا؟ تبھی تم نے سوچا کہ میں اس لڑکی کو عاجز کر دیتا ہوں اتنا کہ یہ خود انکاری ہو جائے، خود انکار کر دے اس محبت سے۔ مگر میں تمہیں بتا دوں کہ محبت نہیں ختم ہوگی فرشتے، ختم ہو جائے گی۔ فرشتے ہلکے بل چلاتے ہر لفظ سے ٹوٹے پھوٹے ادا ہوئے تھے زبان سے۔ ادھر دوسری جانب بند دروازے کے باہر سے چہل پہل کی آوازیں آنا شروع ہو گئی۔ چپ بالکل چپ، کب سے بکواس سن رہا ہوں میں، تمہاری ایک حد ہوتی ہے۔ فردان نے اس کو بازو سے تھامتے ہوئے ہوا میں بلند کیا، اس طرح کہ دونوں کے چہرے ایک دوسرے کے مد مقابل ہو گئے۔ دونوں کے ابتر باری سانسوں کا ملاپ ہوا تھا۔ آئندہ اگر اپنے منہ سے ختم ہونے کی بابت کی دوبارہ تم نے تو پوری دنیا کو آگ لگا کر خود کو بھی بسم کر لوں گا میں۔ اور کس شکست کی بات کر رہی ہو تم؟ ہاں اپنا سب کچھ ہار بیٹھا ہوں میں تمہارے آگے، اس ہار کا مجھے رتی برابر غم نہیں فرشتے۔ زندگی میں پہلی بار ہارنے میں جیتنے سے زیادہ لطف آیا ہے مجھے۔ اس کی آنکھوں میں دیکھا ہلکے بل داڑا تھا کہ اچانک باہر سے زور سے دروازہ پیٹنے کی آواز آنے لگی۔ فرشتے بغیر کسی چیز پر بھی غور کیے ساکن ہوئی بنا پلکے جھپکائے حیرت سے اس کے جان لیوا حد تک سرخ مگر پرکشش چہرے کو خود سے قریب تر دیکھتی رہی۔ ان کو بولے جائیں یہاں سے، میں تمہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا اس حال میں۔ فردان آنکھیں موندتے اپنا ماتھا فرشتے کی گال سے اٹکاتے ہوئے مدم تھکن سے چور لہجے میں بولا۔ فرشتے نے بھی تھک آنکھیں بند کر اس کے کشادہ شانوں پر ہاتھ کوہنیوں سمیت ٹکا دیے۔ فردان فرشتے کی کمر میں بازو حمل کرتا اس کو خود میں بھیج گیا۔
اس کے لباس سے اٹھتی بینی بینی خوشبو فردان کے اعصاب و پرسکون کرنے لگی۔ تمانیت روح میں سریت کرتے جا رہی تھی دونوں ہی کے، وہ نہیں آپ جائیں گے۔ وہ تھک گئی تھی اس حساب سے، ہر وقت کی لڑائی اس جگر اپنی تذلیل سے بھی، مگر اب فیصلہ کر لیا تھا اس نے کہ عشق کے اس کھیل میں آزمائش اب فردان مصطفیٰ کی جانی باقی ہے۔ میں نہیں جانا چاہتا تم سے دور، مجھے خود سے الگ مت کرو۔ فردان کسی چھوٹے بچے کی طرح اس کی آغوش میں سمٹتا، فرشتے کی گردن کے گرد لپیٹے مفلر میں اپنا چہرہ چھپاتے ہوئے گہری سانسیں لینے لگا۔ زرد کی شدت سے سرد نیلی آنکھیں لہو جھلکانے کو تھی۔ آپ کو جانا ہوگا۔ اس کے بازو کے مضبوط گہرے میں خود پر ضبط کرتی اس سے فاصلہ بنا کر پوری جان سے ٹسمسائی۔ آپ نے ہر بار میری محبت کو آزمایا ہے نا، اب میری باری، میں آپ کی محبت کو آزماؤں گی۔ چلیے جائیے یہاں سے، اور اس وقت تک میرا انتظار کر جب تک مجھے آپ پر یقین نہیں ہو جاتا۔ فرشتے نے دونوں ہاتھ اس کے کندھوں پر سے ہٹاتے ہوئے اپنے گالوں پر لڑک کر بے مول ہوتے آنسو کا ہتھیلی کی پشت سے رگڑتے ہوئے سرد سپاٹ لہجے میں کہہ گئی۔ فردان جھٹکے سے اس سے دور ہوتا بے یقینی میں مبتلا یک تک فرشتے کو دیکھنے لگا۔ میں مر جاؤں گا تمہارے بغیر، ایک پل بھی تم سے دور نہیں رہ سکتا۔ اس دل کو دھڑکنے کے لیے تمہارا ساتھ درکار ہے، ورنہ یہ ساکن ہو جائے گا۔ فردان اگلی ہی ساتھ اس کے ہاتھ تھامتا دیوانہ وار ان کو چومنے اور آنکھوں سے لگاتے ان کی خوشبو خود میں اتار رہا تھا، جیسے کوئی بہت پاکیزہ شے ہے۔ فرشتے کی اپنی حالت، اس کا حال دیکھ کر مزید غیر ہونے لگی۔ در حقیقت اس کی آزمائش فرشتے کے لیے بھی ایک کڑا امتحان ثابت ہو رہی تھی۔ میں پہلی بار اس صبح مری تھی جس صبح ہم جنگل میں تھے اور آپ نے اپنے جذبوں کی بینٹ مجھے چڑھایا۔ دوسری بار پھر میں اسی دن مری جب آپ کو اپنے شوہر کے روپ میں دیکھا میں نے۔ تیسری بار میں اس ڈریسنگ روم میں مری جب آپ نے مجھے میری حیثیت یاد دلائی، اپنا حق استعمال کرنا چاہتے تھے آپ۔ چوتھی بار میں تب مری تھی جب آپ کو آفس روم میں بالکل ٹھیک بیٹھا ہوا پایا میں نے، جبکہ خود میں نے اپنا تمام اعتبار آپ کو سونپ کر ہجر کا غم کاٹا تھا۔ پانچویں بار جب آپ نے مجھے دھکا دے کر میری بہن کے گھر چھوڑا اور کہا کہ پچھتا رہے ہیں آپ اس شادی سے۔ فرشتے کی سانسیں اکھڑنے لگی۔ فردان اس کی بگڑتی حالت دیکھ کر آنکھیں مسلتا فرشتے سے دور ہوتے ہوئے نظر کمرے میں گھماتا اس کا انہیلر تلاش کرنے لگا جو اس کو سائڈ ٹیبل پر پڑا نظر تھا۔ لپک کر تیزی سے انہیلر اپنے ہاتھ میں دبوچتے ہوئے فرشتے تک آئے اور انہیلر مشکل سے سانس لیتے فرشتے کے ہونٹوں سے لگایا اس نے۔ باہر سے دروازہ ہنوز پیٹا جا رہا تھا جس کی شدت میں کوئی کمی نہ آئی۔ چھٹی اور آخری بار میں آج مری ہوں اور اب آپ اس درد کو برداشت کریں گے۔ ہٹیے، نہیں چاہیے مجھے۔ فرشتے نے اس کا ہاتھ بے دردی سے دور جھٹکتے ہوئے خود سے دور کیا، ساتھ ہی وہ بال اپنی مٹھیوں میں دبوتے اپنا تناسب بحال کرنے کی ناممکن سے کوشش کرنے لگی۔ عشق کے امتحان میں کامیاب ہونے کے آزمائش اگر شرط ہے تو یہ زہر کا گھونٹ بھی میں پی لیتا ہوں صرف تمہاری خاطر، شکست ہوتا لہجے میں کہتا وہ مان بڑھ کے قدم اٹھاتے ہوئے کاؤچ کے جانب بڑھ گیا۔ فرشتے نے آنکھیں اٹھاتے آنسو کے سبب دھندلائی ہوئی نظروں سے سویٹر پہنتے ہوئے فردان کو دیکھا۔ اس قدر رنجیدہ اور پہلی بار دیکھ رہی تھی اس کو۔ صبر جو کبھی کیا نہیں وہ آج کر لیتا ہوں تمہارے لیے، کیونکہ میں اس بار اپنی چاہ سے تمہیں حاصل نہیں کرنا چاہتا۔ میں چاہتا ہوں تو اپنی رضا سے میری بن کا مجھ تک آؤ۔ میں فردان مصطفیٰ بنوں گا، رحمت مصطفیٰ ایمان نہیں۔ جیکٹ پہن کر اس نے زپ لگاتے ہوئے وہ فرشتے کی جانب پلٹا۔ بوڑھی بڑی ہوئی شیو پر شبنم کے قطروں کی مانند کچھ چمک رہا تھا، یقیناً وہ اس کے آنسو ہی تھے۔ چند گھنٹے، چند دن یا مہینے اور سال تم مجھے اپنا منتظر پاؤ گے۔ اپنے کمرے کے اس پردے کو ہٹا کر مجھے دیکھنا، میں نیچے انتظار کرتا رہوں گا تمہارا اپنی آخری سانس تک۔ فردان نے گلابی پردوں کی جانب آنکھوں سے اشارہ کرتے ہوئے وہ مشکل سے کہا۔ اس کے لفظوں کی گواہی بھیگا لہجہ اور سرخ ڈوریوں سے مزین نیلی آنکھیں دے رہی تھی۔ فرشتے کے دل کو نہ جانے کچھ ہونے لگا، جیسے کوئی مٹھی میں بھینچ رہا ہو۔ اور ہاں، میں نے یہ گولی والی بات تمہیں اس لیے نہیں بتائی کیونکہ میں تمہیں اپنی وجہ سے تکلیف میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ زندگی میں کبھی نہیں بتاتا تمہیں یہ، میں نہیں چاہتا تھا کہ تم خود کو کسی بھی چیز کا ذمہ دار سمجھو، محض یہ نیت تھی میری۔ فردان ایک آخری نظر اس کے بیوی کے چہرے پر ڈالتا اس کی جانب بڑھا۔ وہ فرشتے کا ماتھا چومنا چاہتا تھا جس کے وہ اس کی جانب جھکا بھی تھا، مگر ایک بار پھر یہ خیال آیا کہ وہ اس بار بھی اپنے جذبوں کی پذیرائی کر ہے۔ آئی ایم ریئلی سوری۔ اگلی ہی بار وہ پچھتاوے میں کہتا فرشتے سے دور ہوا، وہ جو اس کے قریب آ کر جھکنے پر آنکھیں موند گئی تھی۔ فردان کے یوں دور ہو کر دروازے کی طرف جانے پر اس جانب پلٹتی جہاں وہ کھڑا تھا۔
فردان دروازے کے لاک ہاتھ رکھتا فرشتے کی طرف گردن موڑ گیا۔ فرشتے کو لگا تھا کہ اگر وہ اس کمرے سے باہر نکلا تو بے بس سانسیں بند ہی ہو جائیں گی، لیکن وجود میں اتنی جان نہ تھی کہ وہ اس کو روک سکے۔ باہر کھڑے نفوس بھی دروازے کے قریب پیروں کی آہٹ سن کر خاموشی سے پیچھے ہٹ گئے۔ فردان نے ہاتھ گھما کر دروازے کا لاک کھولا تھا۔ لمحہ بلمہ مشکل اپنے پیروں پر کھڑی، فرشتے کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا۔ جو ہی دروازہ کھلنے کی آواز اس کو لگا کہ وہ اس کے آگے نہ سن پائے گی اور نہ ہی دیکھ پائے گی، اور یہی وہ وقت تھا جب فرشتے کی آنکھوں کے آگے مکمل تاریکی چھا گئی۔ بابی، میں بالکونی میں دیکھتی ہوں، آپ روم میں چیک کریں۔ اوپر پہنچ کر حکمہ نے آمنہ کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ آمنہ نے اس کو وہیں جھٹک کر روک دیا۔ لڑکی، کیا ہو گیا تمہیں؟ باہر اتنی سردی ہے، برف باری ہو رہی ہے، کوئی نارمل انسان اس قدر سردی میں باہر کیوں جائے گا؟ آمنہ نے حکمہ کو دبٹتے ہوئے کہا، جس پر اس نے فوراً ناسمجھی سے سر ہلایا تھا۔ چلو پھر کمرے کی طرف۔ حکمہ ان کے ساتھ کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ کتنی زور کی آوازیں آ رہی ہیں اندر سے؟ بابی، کیا ہو رہا ہے اندر؟ مجھے فکر ہو رہی ہے فرشتے کی۔ حکمہ میں بند دروازے کو دیکھتے ہوئے پریشانی سے گویا ہوئی۔ تم فکر نہ کرو، ابھی دیکھ لیتے ہیں۔ فرشتے میری جان، دروازہ کھولو۔ آمنہ نے دروازہ بجاتے ہوئے کہا، کیونکہ لاک اندر سے لگا ہوا تھا۔ دروازہ کھولو فرشتے۔ حکمہ بھی ان کے ساتھ دروازہ بجاتے ہوئے چلائی، مگر کوئی فرق نہ آیا تھا۔ دروازہ ابھی بند ہی رہا۔ وہ مسلسل 10 منٹ تک انتظار کرتی تھی، وقفے کے ساتھ دونوں دروازہ بجا رہی تھی کہ شاید کوئی کھول دے۔ نیچے سے اوپر آتے سہراب، ہارون اور شمس کے قدموں کی آہٹ بھی سنائی دی۔ وہ تینوں اوپر ہوتے شور کے باعث وہاں آئے تھے۔ بابی، کوئی فائدہ نہیں کھلے گا دروازہ، ہم چلتے ہیں، حکمہ نے آخر کار تھک کر کہا، لیکن آمنہ ہنوز دروازہ پیٹ رہی تھی۔ ایسے کیسے میں چھوڑ دوں؟ مجھے ذرا اعتبار نہیں اس شخص پر، نہ جانے کیا بول رہا ہوگا، میری بہن کو کون سے نظام دے گا اب؟ فردان دروازہ کھولو۔ آمنہ کی اس حالت میں یوں چیخنا چلانا ٹھیک تو نہ تھا۔ ہارون نے فوراً آگے بڑھ کر ان کی کلائیاں تھامتے ہوئے ان کو دروازے سے دور کیا۔ میں دیکھ لیتا ہوں، چابی سے کھول دوں گا میں دروازہ، لیکن تم اپنا تو خیال کرو تھوڑا، خود پر اور مجھ پر رحم کھاؤ۔ آمنہ، اللہ کا واسطہ ہے تمہیں۔ ہارون نے ان کو نرمی سے بچکارتے ہوئے سمجھانا چاہا، مگر آمنہ کسی کے قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ دیکھ لیتا ہوں نہیں، ابھی اور اسی وقت دیکھیے، چابی ڈھونڈنے کا ٹائم نہیں، دروازہ توڑے، کچھ بھی کرے، مجھے اپنی بہن کو دیکھنا ہے۔ ہارون، وہ زاروں قطار ہوتے ہوئے ہارون کے سینے سے جا لگے۔ دروازے کا لاک اس وقت گما تھا۔ دیکھو اندر سے دروازہ کھل رہا ہے جب۔ چپ آمنہ، اب خاموش ہو جاؤ۔ ہارون نے ان کا سر سہلاتے ہوئے کہا۔ ادھر حکمہ بابی کو اس حال میں دیکھا الگ پریشانی ہونے لگی۔ سہراب نے آگے بڑھ کر اس کو سہارا دیا۔ شمس ان سب کے بیچ کھڑا خاموشی سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ وہ سب ٹھیک کرنے آیا تھا یہاں، مگر جانے انجانے میں سب بگڑ گیا تھا۔ اسے یہ سب ہرگز نہ چاہا تھا۔ شمس نے اچانک جھٹکے کی آواز سے دروازہ کھلا۔ سب نے ایک ساتھ اس کھلتے دروازے کی جانب دیکھا۔ فردان مجرم بنے اور سب کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کا ابتر حال دیکھ کر کسی میں بھی اتنی ہمت نہ پیدا ہو سکی کہ وہ پوچھ لے کہ اندر کیا ہوا ہے۔ سہراب نے تشویش سے دوست کو دیکھا۔ وہ پہلی بار فردان کو اس قدر لاچار دیکھ رہا تھا۔ فردان نظریں جھکائے ان سب کے درمیان سے نکل گیا۔ فردان مصطفیٰ موت سی خاموشی کو آمنہ کی اونچی آواز نے توڑا۔ فردان کے آگے بڑھتے قدم وہیں تھم گئے۔ میری بہن کو تم نے بہت اذیت دی ہے، اتنی کہ بیان نہیں کی جا سکتی۔ وہ لڑکی جو بچوں کی طرح معصوم تھی، اس سے اس کی معصومیت چھین لی تم نے۔ فردان مصطفیٰ، آمنہ اپنا آپ ہارون سے چھڑواتی فردان کی جانب بڑھی۔ وہ ہلکے گبل گڑائی تھی۔ میں شرمندہ ہوں۔ فردان شکستہ لہجے میں گویا ہوا سارے احساس ندامت کے تحت جھکا ہوا تھا۔ تمہاری شرمندگی سے کیا ہوگا؟ ہر بتاؤ مجھے، بولو نہ، خاموش کیوں ہو تم رادانی؟ تمہیں اتنا اچھا سمجھتی تھی اپنی بہن کے مقابل اس کے لائق، تبھی میں نے سب کے منع کرنے کے باوجود بھی تم پر اعتبار کیا۔ کیوں توڑا تم نے میرا اعتبار دانی، کیوں؟ آمنہ اس کی چوڑی پشت دھندلائی ہوئی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے روحانسی آواز میں بولی، بابی، میں شرمندہ ہوں۔ وہ پہلی بار اتنا ٹوٹ گیا تھا، اپنی بات کہہ کر رکا نہیں، وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ سہراب حکمہ کو چھوڑتے ہوئے اس کی جانب بڑھا۔ اس کو لگ رہا تھا کہ آج پہلی بار فردان کسی چیز سے ہارا ہے۔ ایسی ندامت اس نے 7 سال دوستی میں ایک بار بھی اس کے لہجے میں محسوس نہ کی تھی۔ سہراب نے اس کو کہا تھا کہ مٹی ہونا پڑتا ہے، تو واقعی وہ مٹی ہی تو ہو گیا تھا آج۔ ہارون صاحب، بابی کو سنبھالے۔ سہراب نے زینہ تیزی سے بک کرتے ہوئے قدر اونچی آواز میں کہا۔ وہ باہر نکلتے فردان کی جانب دوڑا تھا۔ آمنہ، سنبھالو خود کو پلیز، فرشتے کو ضرورت ہے تمہاری اس وقت، آؤ چلے اندر۔ ہارون نے اس کو کندھوں سے تھامتے ہوئے کہا، ساتھ ہی ان کا چہرہ تار کرتے آنسو اپنے ہاتھوں سے صاف کیے۔ بابی، فرشتے کو کچھ ہو گیا ہے، جبکہ یہ سب گھومتے سال کے ساتھ دیکھ رہی تھی۔ حکمہ یہ سب گھومتے سال کے ساتھ دیکھ رہی تھی جب اچانک اس کی نظر کمرے کے اندرونی جانب اٹھی جہاں فرشتے بے ہوش زمین پر پڑی تھی۔ حکمہ کے دل حراش آواز سن کر ہارون اور آمنہ دونوں اس کے پیچھے کمرے کی جانب اندر بھاگے۔
جبکہ شمس سر تھامے نیچے اترنے لگا۔ سب کچھ برباد ہو گیا تھا۔ اس سے نہ چاہتے ہوئے بھی سمیر بیٹا دانی کو کال ملاؤ نا، جانے کیوں میرا دل بیٹھا جا رہا ہے، اس کی فکر ہو رہی ہے مجھے۔ ماریا جو نماز پڑھ کر ابھی اٹھی تھی، اچانک ان کو فردان کی بے پناہ یاد آئی۔ جب اس کو کال ملائی تو اس کا فون مسلسل انگیز جا رہا تھا۔ تبھی وہ پریشان میں کمرے سے باہر نکلتی لاؤنج میں بیٹھے سمیر کے پاس چلی آئی۔ ماما میں کر لیتا ہوں فون، آپ پریشان نہ ہو۔ سمیر نے ان کی حالت کے پیش نظر فوراً موبائل اٹھاتے ہوئے کہا۔ کچن میں کام کرتی سارا بھی باہر لاؤنج میں آ گئی تھی۔ ہاں بیٹا کرو کال، میرا دل بہت پریشان ہو رہا ہے اس کے لیے، حالانکہ میری کل شام بات ہوئی تھی اس سے۔ اتنے خراب موسم کے بعد ٹینشن ہو رہی ہے مجھے شاید، انہوں نے انگلیاں مٹوڑتے ہوئے کہا۔ سارا ان کے برابر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ ماما پریشان ہو، سب ٹھیک ہوگا، آپ تو جانتی ہیں نا کتنی مشکل جاب ہے ڈالنے کی، وہ مصروف ہی اتنا ہوتا ہے، سارا نے کہا، جس پر ماریا نے فکر مند ہونے کے باوجود بھی سارا اس بات میں ہلا دیا تھا۔ ماما فون انگیز جا رہا ہے، اس کا یقین کسی میٹنگ میں ہوگا، سارا ٹھیک کہہ رہی ہے، بالکل آپ پریشان نہ ہو۔ سمیر نے اس کے کندھوں پر بازو پھیلاتے ہوئے موبائل کان سے ہٹا کر نرمی سے کہا۔ بیٹا بس میرا دل پریشان ہو رہا ہے اس کے لیے، مجھے ایسا لگ رہا ہے وہ بہت پریشان ہے، کہیں تم وقفے سے اس کا نمبر ٹرائی کرتے رہنا، میں بھی کوشش کرتی رہوں گی۔ سمیر کا ہاتھ تھامتے ہوئے انہوں نے پسماندگی سے کہا۔ ماں تھی آخر گھبرانا ان پر واجب تھا، کیونکہ در حقیقت فردان اس وقت مشکل میں ہی تو تھا۔ سمیر ان کا ہاتھ چومتے ہوئے مسکرا کر سارا اس بات میں فردان یار بات سنو، میری بات تو سنو۔ سہراب مسلسل اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہوا بول رہا تھا، مگر فردان اس کو کوئی فرق نہ پڑا۔ وہ اپنی منزل یعنی اپنی کار کے پاس آ کر ہی رکا تھا۔ بات سنو میری انسانوں کی طرح۔ ابھی وہ گاڑی کا دروازہ ہی کھولتا کہ سہراب نے آگے بڑھ کر سخت لہجے میں کہتے ہوئے ہاتھ دروازے پر رکھ دیا۔ کرنا کیا چاہ رہے تم فردان، کیا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا تمہارا؟ آسمان سے گرتی برف کے سبب ان دونوں کا چہرہ سفید ہوتا کہ جبکہ ناک الگ سے سرخ تھے۔ جو کر رہا ہوں پلیز مجھے کر لینے دو، فردان نے بغیر اس کی طرف دیکھتے سپاٹ انداز میں کہا۔ یہ صحیح طریقہ نہیں ہے، دماغ سے فارغ انسان سیدھا تم مجھ سے معافی مانگتے ہوئے بات ختم کرتے، یہ کیا تم نے اپنے ساتھ تمام گھر والوں کو بھی مصیبت میں ڈال دیا؟ حال تو دیکھو تم ذرا اپنا۔ سہراب نے اس کے کندھے پر ہاتھ سے ٹھوکر مارتے ہوئے کہا۔ فردان ابھی خاموش ہی کھڑا رہا۔ اس نے موقع ہی کب دیا مجھے کہ میں اس سے معافی مانگ لیتا؟ اس نے صاف سزا سنائی مجھے سہراب، اور میں خوش ہوں اس سزا پر، کوئی دکھ کوئی ملال نہیں مجھے، میں نے غلط کیا ہمیشہ اس کے ساتھ، سو سزا تو مجھے ملنی ہی تھی۔ فردان نے یہ کہتے ہوئے کار کا دروازہ کھولا۔ اچھا کرو گے کیا تم اب یہ تو بتاؤ مجھے مجنوں؟ سہراب خود کو بولنے سے باز نہ رکھ سکا۔ فردان کا حال دیکھا تو ہنسی بھی آ رہی تھی اس کو، اوپر سے سردی میں بے مقصد کھڑے رہنے سے اس کے ہاتھ سن ہو رہے تھے۔ کھڑا رہوں گا باہر اس کی کھڑکی کے نیچے اس وقت تک جب تک وہ مان نہیں جاتی۔ فردان نے نظر جھکا کہنا چاہتے ہوئے بھی سہراب کے لبوں کو مسکراہٹ نے چھو لیا تھا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، کسی نے مجھے رن مرید کہا تھا، سہراب نے آنکھ مار ہلکے پھلکے انداز میں کہا۔ فردان کے ہونٹ بھی بے ساختہ مسکراہٹ میں ڈل گئے تھے۔ میرے صاحبہ ہاتھ پھیرو تاکہ اس امتحان میں کامیاب ہو جاؤ میں، کیونکہ استاد تم ہی ہو نا رن مریدی میں میرے، میں بالکل نیا آیا ہوں اس فیلڈ میں، فردان نے گاڑی کے اندر بیٹھتے ہوئے سرسری انداز میں کہا۔ استاد سے زیادہ آگے جائے گا شاگرد، دیکھنا کھڑکی کے نیچے بستر لگا رہے ہو تم، وہ بھی اس دھواں دار سردی میں، حیا رکھنا پارٹنر، کہیں یہ نہ ہو کہ سنو مین بن جاؤ تم برف باری میں۔ سہراب نے آنکھ مار کر کہا۔ وہ کچھ بھی کر کے فردان کے سر پر چھایا غبار کم کرنا چاہتا تھا۔ میری فکر نہیں کرو اپنے غم میں تمہیں یہ بتانا تو بھول ہی گیا کہ یہ شمس ہے نا، اس کو اس گھر کے اندر سے نکالو، ورنہ بس سہراب میری برداشت ختم ہو گئے اب۔ فردان نے دانت پیس کر کہا تھا کہ اس ہی پل گھر کا دروازہ کھلا تھا جہاں سے شمس باہر آتا ہوا نظر آیا تھا۔ ان دونوں کو حبیس آگ لگا کر اب نکلا ہے، فردان اشتعال انگیز لہجے میں کہتا، ایک بار پھر بے قابو ہوتا گاڑی سے باہر نکلا۔ کیا ڈین، ابھی تو سب نارمل تھا، غصے پر تو قابو کرنا سیکھو، تم ایسا نہیں چلتا سب یار۔ سہراب نے اس کو آگے کھڑا ہوتا جھنجھلاہٹ بڑے لہجے میں گویا ہوا۔ بھائی میں خود ہی جا رہا ہوں، یہ اسٹیٹ ہی چھوڑ رہا ہوں، میں جا رہا ہوں پاکستان، آپ سے احمد نہ کرو میری ناک توڑنے کی۔ شمس ان دونوں کے سامنے سے گزرتے ہوئے فردان کے آگے ہاتھ جوڑے تھے۔ بہتر بھی یہی ہوگا تمہارے لیے کہ چلتے پھرتے نظر آؤ، یہاں سے نکلو، چلو شاباش، واپس آ کر سان ڈیاگو آنا ہو تو بیوی بچوں کے ساتھ آنا، فردان کے بجائے سہراب نے کہا، جو مسلسل بپھڑے شیر کو قابو میں رکھنے میں مصروف نظر آ رہا تھا۔ میں نے واپس آنا ہی نہیں ہے، یہاں پاکستان ہی ٹھیک ہے میرے لیے، خدا حافظ۔ شمس جان چھٹوانے والے انداز میں کہتا گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اگلے ہی پل گاڑی سٹارٹ کرتا زن سے گاڑی بھگا لے گیا بھائی اب بس کرو، سہراب نے فردان کو پیچھے دھکیلتے ہوئے جان چھٹوانے والے انداز میں کہا۔ بہتر بھی یہی ہوگا
اس کے لیے دور ہٹو تم بھی اب۔ فردان الٹا اس پر چڑھ دوڑا۔ سہراب بھی کوٹ پر گرتی برف کو چاٹ کر اندر کے چانے بڑھ گیا تھا۔ باڑ میں جاؤ یار تم تھوڑے سے برف میں۔ سہراب کے کارتار لہجے میں سر جھٹکتے ہوئے وہ گاڑی میں بیٹھا اور دوسرے پل گاڑی آگے بڑھاتے ہوئے وہ گھر کی بیک سائڈ پر آ گیا تھا۔